دیکھیں، اپنے طرز حیات کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے موت صرف اوروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو جیسے بس اوروں کے جنازے پڑھنے ہیں، اوروں کی کلخانی میں حاضری دے دینی ہے۔ تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ موت نے ایک روز ہمارے دروازے پر بھی تو دستک دینی ہے، ایک روز جنازہ ہمارے گھر سے بھی تو اٹھنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اعمال اور اپنی نیتوں دونوں پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، عدالتیں تو اس دنیا میں بھی موجود ہیں، تو آخر یہ روز آخرت کی ضرورت کیا پڑی؟ بھئی کوئی گناہ کرتا، کوئی جرم کرتا، عدالتیں موجود ہیں، سارا نظام ہے، یہیں پر مقدمہ چلتا، جو سزا ہوتی سنا دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن دیکھیں، اس دنیا میں تو ہم مختلف سٹریٹجیز، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے وکیل کر لیتے ہیں، ہم جھوٹے گواہ کھڑے کر دیتے ہیں، ہم جعلی دستاویزات، جعلی ڈاکیومنٹ بنا کے لے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ بھئی ایک ایسی عدالت بھی سجنی ہے جہاں نہ جھوٹا گواہ پیش کر سکتے ہو، نہ جعلی ڈاکیومنٹ پیش کر سکتے ہو۔ ایک ایسی عدالت بھی لگنی ہے جہاں اعمال اور نیتیں دونوں سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک ایسی عدالت بھی سجے گی جہاں پہ انصاف کا رستہ روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، ہم اپنے اعمال پر تو غور کرتے ہیں، وہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن ہم اپنی نیتوں پہ غور نہیں کرتے۔ انما الاعمال بالنیات، اب بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، بچپن سے اسکول میں پڑھی لیکن کبھی غور نہیں کیا۔ بھئی دیکھیے، اعمال کی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو اقسام عبادت کی کہہ لیجئے، وہ اس انداز سے ہیں۔ بھئی ایک تو وہ عبادات ہیں جو ہمیں بتا دی گئی، بھئی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن دوسرے وہ اعمال ہیں جن کا تعین تو نہیں کیا گیا، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کیے جائیں تو وہ اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی ہو تو وہ اعمال بھی عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر ہم روز صبح اٹھتے ہیں، اپنی روزی رزق کی تلاش میں گھروں سے نکلتے ہیں، تو صرف نیت تھوڑی تبدیل کر لیں تو بھئی نیت یہ ہے، اللہ کو پسند ہے رزق حلال کمانا، محنت کرنا، تو آج میں گھر سے نکل رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رزق حلال کما کے لاؤں۔ تو وہ گھر سے اٹھنا، نکلنا، رزق کی تلاش میں نکلنا، وہ بھی عبادت بن گیا۔ اسی طرح بچپن میں ہمیں مثال دی جاتی تھی کہ اب تو چلیں روشن دانوں کا وہ کلچر نہیں رہا، گھروں میں پہلے روشن دان ہوا کرتے تھے، تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو، ایک شخص تھا، اس نے روشن دان بنوایا کمرے میں۔ کیوں بنوایا؟ نیت کیا تھی؟ بھئی نیت یہ تھی کہ ہوا کراس وینٹیلیشن ہوگی، کمرے کا ماحول وہ خوشگوار رہے گا، روشنی آئے گی۔ لیکن ایک اور شخص نے روشن دان بنوایا، اس نے کس نیت سے بنوایا؟ اس کی نیت یہ تھی کہ جب اذان ہوگی تو اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز سن کر نماز ادا کر لوں گا۔ تو صرف اس نیت کی وجہ سے ایک روشن دان بنوانا وہ بھی عبادت بن گیا، اس کا بھی ثواب ہو گیا، وہاں سے بھی نیکیاں کمائی۔ اسی طرح ایک اور مثال، بھئی ایک شخص رات کے وقت، پرانا زمانہ ہے، اندھیرے کے وقت میں مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے، اب گھوڑے پر سوار ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہے گھوڑا کہاں باندھوں گا، کوئی جگہ نہیں، ایک کھونٹی زمین پہ ٹھوک دیتا ہے، اس سے اپنے جانور باندھ دیتا ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو اور نمازی بھی آئیں گے، انہیں پریشانی نہیں ہوگی، وہ اپنا جانور یہاں باندھ دیں گے۔ اب نماز پڑھ لی، وہاں سے چلا گیا نماز پڑھ کے۔ ایک اور شخص آتا ہے، بھئی دیکھتا ہے زمین پہ کھونٹی کوئی ٹھوک کے گیا ہے، اب خیال آتا ہے بھئی رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، کوئی نمازی آئے، اس کو ٹھوکر لگ جائے، موچ آ جائے، زخمی ہو جائے، تکلیف ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ کھونٹی اکھاڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیے، دونوں کی نیت تو نیک ہے، دونوں کی نیت اچھی ہے، لیکن عمل ایک دوسرے کی ضد میں ہے۔ ایک شخص کھونٹی ٹھوکتا ہے زمین میں، دوسری اکھاڑتا ہے، عمل تو ایک دوسرے کی ضد میں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن نیت دونوں کی نیک ہے تو دونوں کو ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر عمل یہی ہوتا اور نیت میں فرق آ جاتا،
بھائی کھونٹی ٹھوکنے والا اس نیت سے ٹھوکتا بھائی لوگ پہنچیں گے، نمازی تکلیف پہنچے گی، اچھی بات ہے۔ اکھاڑنے والا اس نیت سے اکھاڑتا بھائی لوگ اپنے جانور یہاں پہ سواریاں نہ باندھ سکیں۔ تو عمل تو یہ ہوتا، صرف نیت کا فرق پڑتا تو کیا ہوتا؟ ثواب ہوتا، اسی عمل کا گناہ ہوتا۔ اسی طرح دیکھیں کہ جو ہماری فرض عبادات ہیں ان میں بھی مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کی کیا نیت ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی نماز یہ فرض عبادت ہے، یہ حکم ہے، یہ اولین عبادت ہے، سب سے پہلے قیامت کے روز سوال نماز کا ہوگا۔ اب اس نیت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک اور شخص، اس کی نظر میں احسان کا درجہ ہے، وہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور شخص ہے جو کسی محفل میں تھا، سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دکھاوے میں وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ بھئی سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، باتیں بنائیں گے، بھئی کیسا شخص ہے نماز نہیں پڑھتا۔ اب کوئی شخص اگر دکھاوے کی نماز پڑھے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو حدیث شریف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا یہ ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ تو تینوں نے نماز پڑھی، لیکن ایک طرف تو اجر اور ثواب ملا، دوسری طرف شرک ہو گیا۔ کیوں؟ فرق نیت کا تھا، دکھاوے کی نماز پڑھی، شرک ہو گیا۔ تو دوستوں ہمیں اپنی نیتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے قیامت کے روز کیا ہوگا، جب ایک بظاہر شہید کو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب العزت اپنی نعمتیں گنوائے گا، پھر پوچھے گا بتا شکر کیسے ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا مولا ساری عمر تیری دین کی خدمت کی، تیرے دین کی خاطر میدان جنگ میں اترتا تھا، تیرے دین کے دشمنوں سے لڑا کرتا تھا، اور ساری عمر اسی طرح لڑتا رہا، اور اسی طرح میدان جنگ میں اپنی جان گنوا بیٹھا، جام شہادت نوش کر لیا، تیری خاطر اپنا سر تک کٹوا دیا۔ تو رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو نے میری خاطر تو نہیں کیا، بھئی تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تیری تعریفیں کریں، تیری بہادری کی، تیری شجاعت کا چرچا ہو، لوگ تیرا روب ہو، تیرا دبدبہ ہو، تیری عزت ہو، تیری شہرت ہو۔ تو جو تو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا نا، تجھے عزت بھی مل گئی، شہرت بھی ملی، ناموری بھی ملی، لوگ تیرا نام سنتے تھے، روب میں آ جاتے تھے، تیرا دبدبہ تھا، جو چاہتا تھا وہ تو مل گیا نا، بھئی میری رضا کی خاطر تو نہیں کیا تھا۔ تو جو چاہتا تھا وہ تو مل گیا، مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ تو حکم ہوگا، کیا ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور شخص، ایک عالم دین، اللہ رب العزت اپنی نعمتیں گنوائے گا، پوچھے گا بتا کیسے شکر ادا کیا؟ مولا ساری عمر تیرے دین کی خدمت کی، تیرے دین کا چرچا کیا، تیرے شریعت کا پیغام عام کیا، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچایا، لوگوں کو تیرا قرآن پڑھایا، ساری عمر اسی طرح دین کی خدمت کرتا رہا۔ تو رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو نے میری رضا کی خاطر نہیں کیا، بھئی تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے عزت ملے، شہرت ہو، لوگ تجھے بڑا عالم سمجھے، تیرے علم کا چرچا ہو۔ تو جو چاہتا تھا مل گیا، تجھے عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، بھئی تیرا بڑا چرچا تھا، تجھے سوشل میڈیا بھی شہرت ملی، لوگ تیری جناب ویڈیو شیئر کرتے تھے، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے وی آئی پی وہ تیرے پاس آیا کرتے تھے، تیرا ہاتھ چوما کرتے تھے۔ تو جو چاہتا تھا وہ تو مل گیا نا، اب بتا مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ میری رضا کی خاطر تو نہیں کیا تھا نا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور ایک سخی، اللہ رب العزت اپنی نعمتیں گنوائے گا، پوچھے گا بتا شکر کیسے ادا کیا؟ مولا ساری عمر تیری مخلوق کی خدمت کی، بھئی جو در پہ آتا تھا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا، ساری عمر اسی طرح خدمت خلق میں لگتا رہا، تیرے بندوں کے، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرتا رہا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو نے میری رضا کی خاطر تو نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے عزت ملے، تجھے پروٹوکول ملے، تجھے شہرت ملے۔ تجھے چاہتا تھا وہ تو مل گیا نا، تجھے عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، لوگ تجھے سخی کہا کرتے تھے، تیرے نام کی اشتہارات لگا کرتے تھے، سوشل میڈیا پہ تیرا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، تو جو تو چاہتا تھا وہ تو مل گیا نا، مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ تو پھر حکم ہوگا
اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، تو یہاں سے بات کیا سمجھ آئی کہ بات صرف عمل کی نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی نیت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات احمد، وہاں پر جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، اب کسی کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اب جس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا یہ اس کے لیے خوشی کی نوید ہوگی، یہ خوشخبری ہوگی، اس کا مطلب ہے پاس ہو جائے۔ جس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی۔ اب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، اب کچھ لوگ کیا کریں گے؟ وہ وہاں پر بہانے بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک شخص کہے گا مولا ساری عمر غربت میں گزر گئی، مفلسی میں گزر گئی، بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے، 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کرنی ہے، اسی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اب مولا اگر تو نے خوشحالی دی ہوتی، تو نے کشادہ رزق حلال دیا ہوتا، مال دیا ہوتا، پیسہ دیا ہوتا، تو مولا ہمیں فرصت ملتی، تجھ سے لو لگاتے، تجھ سے بندگی کا ناطہ جوڑتے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑتے۔ اب مولا یہ غربت بھی تو دیتا ہے، یہ مفلسی بھی تو دیتا ہے، اس آزمائش میں بھی تو ڈالتا ہے، پھر سوال بھی تو کرتا ہے، مولا تیری مرضی کی بات۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ بھئی تو کہتا ہے، تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو بڑی آزمائش میں تھا، بڑی غربت میں تھا، بڑی مفلسی میں مبتلا تھا، بڑی پریشانی تھی، تو ذرا میرے اس بندے کی طرف تو دیکھ، اس پر تو غربت کا یہ عالم تھا کہ اس کو اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے لباس تک نہیں ملتا تھا اور پتوں سے جسم کو ڈھانپا کرتا تھا۔ بھئی تو کہتا ہے بیوی بچوں کی فکر میں رہتا تھا، اس پر تو غربت کا وہ عالم رہا کہ شادی کا سوچ تک نہ سکا، لیکن اس نے تو مجھ سے منہ نہ موڑا، اس نے تو مجھ سے بندگی کا ناطہ نہ توڑا، اس نے تو میری چوکھٹ کو نہ چھوڑا۔ تو جب اس نے نہ چھوڑا تو بتا تیرا کیا عذر ہے، تیرا کیا بہانہ؟ اسی طرح ایک اور شخص ہوگا، مولا ساری عمر بیماری میں گزر گئی، آزاری میں گزر گئی، تکلیف میں گزر گئی، علاج معالجے کی پریشانی میں ڈاکٹروں طبیبوں حکیموں کے پاس چکر لگاتے ہوئے گزر گئی۔ اب مولا تو نے صحت عطا فرمائی ہوتی، شفا عطا فرمائی ہوتی، تو پھر فرصت مجھ سے ملتی، تجھ سے بھی لو لگاتے، تیری چوکھٹ پہ بھی ماتھا رگڑتے، تجھ سے بندگی کا ناطہ جوڑتے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ تو کہتا ہے بڑا بیمار رہتا تھا، بڑی تکلیف میں رہتا تھا، تو ذرا میرے اس بندے کی طرف دیکھ، اس کو تو ہم نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اس کے گھر والے، اس کی قوم کے لوگ، اس کی برادری کے سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اور صرف اس کی بیوی، وہ بھی اس لیے کہ ہم نے اس کو صبر اور استقامت عطا فرمایا، اس نے اس کا ساتھ دیا، باقی سب چھوڑ گئے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے مجھ سے تو نہ منہ موڑا، اس نے تو مجھ سے بندگی کا ناطہ نہ توڑا، اس نے تو میری چوکھٹ کو نہ چھوڑا، تو بتا تیرا کیا عذر ہے، تیرا کیا بہانہ؟ ایک اور شخص کو بھی بہانہ بنائے گا، مولا تو نے بڑی طاقت دی، تو نے بڑی حکومت دی، بڑی سلطنت دی، بڑی مال و دولت سے نوازا۔ اب مولا ظاہر حکومت کے معاملات دیکھنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہوتے نا، اب تو نے کبھی کوئی تکلیف دی ہوتی، کسی آزمائش میں ڈالا ہوتا، کسی پریشانی میں ڈالا ہوتا، تو تیری بھی یاد آتی نا، پھر تیری بارگاہ میں بھی ہاتھ اٹھاتے نا، جھولی پھیلاتے نا، پھر تیری چوکھٹ پہ بھی ماتھا رگڑتے، آنسو